بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم اپنے چوتھے سیمسٹر کے ایک نئے کورس ہدایت النحو کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہدایت النحو، اس سے متعلق ابتدائی باتیں انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک PDF کی شکل میں فائل بھیج دی جائے گی، وہ واٹس ایپ میں یا گوگل کلاس روم میں بھیج دی جائے گی، وہاں سے آپ پڑھ لیں گے، جس میں ہدایت النحو کے مصنف کون ہیں، اور اسی طرح اس علم نحو کا مقصد کیا ہے، علم نحو کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، یہ تین چیزیں تو انشاءاللہ خود صاحب کتاب نے بیان کی ہیں، لیکن علم نحو کی اہمیت اور تاریخ علم نحو، یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس فائل میں مل جائیں گی۔ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس کتاب میں ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ہم صرف عبارت اور اس کا جو مقصد ہے، مفہوم ہے، وہ ہمیں سمجھ آ جائے، اور کچھ باتیں اعراب سے متعلق انشاءاللہ تعالی وہ ہم کریں گے اور ان کا اجرا بھی کریں گے۔ جو قواعد پڑھتے جائیں گے ان کا اجرا بھی خود اسی کتاب کی عبارت پر کرتے جائیں گے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ اور حمد سے کیا، جیسے کہ عام اصول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اب عاقبت کا تو معنی ہوتا ہے انجام، تو یہاں صرف انجام مراد نہیں ہے بلکہ اچھا انجام مراد ہے، اس لیے العاقبت کا مطلب ہوگا العاقبۃ المحمودہ، العاقبۃ المحمودہ یعنی اچھا انجام۔ اور اسی طرح یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں خیر العاقبت، جیسے یہ نیچے حاشیے میں العاقبہ کے اوپر یہ دیکھیں، خیر العاقبت للمتقین یعنی اچھا انجام متقین کے لیے ہے، تو مضاف محذوف مان لیں یا صفت محذوف مان لیں۔ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد، اور درود اور رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو علی رسولہ، یہی ضمیر لوٹ رہی ہے لفظ اللہ کی طرف، تو یہ خاص طور پہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ضمائر آئیں گی تو ان کا کوئی نہ کوئی مرجع بھی ہوگا، تو ہی ضمیر یعنی اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ لکھا ہوا بدل عن الرسول یعنی رسول سے بدل ہے۔ وآلہ، اور آپ کی آل پر، اب یہی ضمیر لوٹ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اسی طرح اصحاب ہی کی ضمیر بھی، اور آپ یعنی رحمت کاملہ اور درود اور سلامتی نازل ہو اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ، اور آپ کی آل پر، واصحابہ اجمعین، اور آپ کے اصحاب پر، اجمعین تمام یعنی آپ کے تمام اصحاب پر، تو اصحاب صاحبن کی یا صاحبن کی جمع مراد یہاں صحابہ اکرام ہے، اور صحابہ اکرام آپ کے علم میں ہے کہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت اٹھائی ہو، حضور کے ساتھ رہے ہو۔ اما بعد، اما یہ لفظ جو ہے تفصیل کے لیے آتا ہے اور شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، جیسے یہ دیکھیں کلمۃ اما تضمنت معنی الشرط، کہ اما کا جو لفظ ہے یہ شرط کے معنی کو ملا ہوتا ہے، اور یعنی اصل اس کی ہوتی ہے مہما، یعنی جیسا اگر کوئی جملہ بولے اما زید فمنطلق، تو اس کا مطلب ہوگا مہما یکم من شیء فزید منطلق، یعنی یہ ایک شرط اس میں موجود ہے۔ یہ مہما کا لفظ اسماء شرط میں سے ہے کہ جو کچھ بھی ہو بس زید چلنے والا ہے، تو یہ اما بعد کا مطلب ہوگا ای بعد الحمد والصلاۃ، حمد و صلات کے بعد، فہذا مختصر مضبوط، ہذا کا اشارہ ہے کہ اسی کتاب کی طرف، یعنی ھذا الکتاب، مختصر یہ کتاب مختصر ہے، مضبوط فی النحو، نحو میں مضبوط، اب مضبوط کا مطلب یہاں ہم کریں گے ترتیب دی گئی ہے، مرتب کی گئی ہے،
ٹھیک ہے، ضبط کی گئی ہے. ضبط کا ایک معنی ہوتا ہے لکھنا، تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نحو میں لکھی گئی ہے. جماعت فیہ مہمات النحو، میں نے نحو کے اہم بڑے بڑے اصول کو اس میں جمع کیا. فیہ، اب ہی ضمیر کا مرجع یہی مختصر ہے. مہمات النحو، مہمات کا معنی بڑے مسائل، اہم مسائل. اہم مسائل کو نحو کے اہم مسائل کو اس کتاب میں، مختصر کتاب میں نے جمع کیا. علی ترتیب الکافیہ، کافیہ کی ترتیب تو یہ پہلے بھی میں اپنے پچھلے لائیو سیشن میں ذکر کر چکا ہوں. پہلے تو یعنی کافیہ کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اسم کی بحث، اور دوسرے نمبر پر فعل کی بحث، اور تیسرے نمبر پر حرف کی بحث. اب یہ میں نے پہلے تفصیل سے بات کی ہے کہ اسم کی ابحاث میں اگر ہم بات کریں تو معرب کو ذکر کیا پہلے، اور پھر مبنی کو. اس ترتیب یہ کافیہ کی یعنی بنیادی ترتیب ہے. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، صاحب ہدایت النحو نے بھی اپنی کتاب کی ترتیب اسی اس پہ رکھی ہے، اگرچہ درمیان میں کچھ فرق ہیں. مثلا وہ فرق کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یعنی کافی سارے مسائل جو کچھ پیچیدہ تھے ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا، کچھ مسائل کا ذکر نہیں کیا. اور دوسرا یہ کہ یعنی ترتیب میں جو فروعی ترتیب ہے، فروعی کا مطلب جو بنیادی ترتیب تو وہی ہے، لیکن جو مسائل بیان کرنے کی ترتیب ہے اس میں کچھ فرق ہو سکتا ہے. فروعی ترتیب میں فرق ممکن ہے. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فرق ہیں، لیکن بہرحال جو خاص جو یعنی بنیادی ترتیب ہے مسائل کو بیان کرنے کی، یوں سمجھ لیں اسم فعل حرف کی ابحاث کی، تو وہ بالکل وہی ترتیب ہے جو کافیہ کی ہے. جماعت فیہ مہمات النحو، میں نے نحو کے اہم قواعد کو اس میں جمع کیا کافیہ کی ترتیب پر. مبوباً و مفصلاً، مبوباً کا مطلب ہے ابواب بندی کرتے ہوئے، مفصلاً کا معنی ہے فصلیں قائم کرتے ہوئے. مبوباً بھی ہو سکتا ہے اور مبوباً بھی ہو سکتا ہے، اور مفصلاً اور مفصلاً دونوں ہو سکتے ہیں. اگر مبوباً ہو تو اس کا مطلب ہوگا، یہ حال ہوگا پھر مختصر مضبوط ان سے. تو مطلب یہ ہے کہ اس حال میں کہ اس مختصر کتاب کی ابواب بندی کی گئی ہے، مفصلاً اور فصل بندی کی گئی ہے، فصلیں قائم کی گئی ہیں. اچھا، اگر مبوباً ہو تو پھر جماعتوں کی انا ضمیر سے جو ہے یا تو ضمیر سے حال ہوگا کہ اس حال میں کہ میں ابواب بندی کرنے والا ہوں اور فصلیں قائم کرنے والا ہوں. بعبارت واضحۃ، واضح عبارت کے ساتھ، مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها، اور تمام جو مسائل ہیں نحو کے ان میں امثلہ کو، مثالوں کو بھی ذکر کیا ہے. یہ ایک فرق ہے کافیہ اور اس میں، کہ کافیہ میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مثالوں کے مسائل کے ساتھ ساتھ مثالوں کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن اس میں خاص طور پہ صاحب ہدایہ نے ہر اس کی مثال دی ہے. من غیر تعرض للادلۃ والعلل، لیکن ساتھ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ میں دلائل اور علتوں کو بیان میں نے نہیں کیا. دلائل کوئی یعنی نحوی مسئلہ ہے، اس کی جو دلیل کہ یہ کیوں ہے یہ نہیں بیان کی زیادہ تر. والعلل، اور جو علتیں ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا کیوں ہے اس کی وجہ، وہ بھی میں نے بیان نہیں کی. لئلا یشوش ذہن المبتدی، تاکہ مبتدی کا ذہن تشویش میں، تاکہ وہ مسئلے یا وہ دلائل اور علتیں مبتدی کے ذہن کو تشویش میں نہ ڈال دیں. ایک تو یہ عبارت پڑھ سکتے ہیں، اور ایک یہ پڑھ سکتے ہیں اللہ یشوش ذہن المبتدی، تاکہ مبتدی کہتے ہیں ابتدا کرنے والا، فن کو ابھی سمجھنے کے آغاز کرنے والا، اس کا ذہن تشویش میں نہ پڑ جائے، الجھ نہ جائے. الجھنا، تشویش میں پڑنا، الجھنا کس میں؟ عن فہم المسائل، مسائل کو سمجھنے سے. یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا مختصر سا تعارف پیش کیا.
وسمیتہ بہدایۃ النحو، اور فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کتاب کا نام ہدایت النحو رکھا، رجاءً یہ امید کرتے ہوئے، یہ سمیتو کہ تو ضمیر سے حال ہے، امید کرتے ہوئے، ان یہدی اللہ تعالی بہ، ان کی وجہ سے یہدیہ پڑھیں گے، فعل مضارع کے آخر میں نصب آئے گا، یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے طلباء کرام کو رہنمائی فرمائے، ورتبتہ علی مقدمۃ وثلاثۃ اقسام بتوفیق الملک العزیز العلام، اور فرما رہے کہ میں نے اس کو ایک مقدمے اور 3 اقسام پر ترتیب دیا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، الملک بادشاہ، العزیز غالب، العلام جو بہت زیادہ جاننے والا، اس کی توفیق سے۔ اب تک کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو حمد و صلات، اور دوسرے نمبر پر کتاب کا تعارف مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور کتاب کے تعارف میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس کتاب کو قافیہ کی ترتیب پر ابواب اور فصلیں قائم کرے۔ اچھا، یہ قافیہ کی جو ترتیب تھی اس میں ابواب بھی نہیں قائم کیے گئے، فصلیں بھی نہیں قائم کی گئیں، بس ایک ترتیب سے شروع ہوئے ہیں اور اس میں فصول اور ابواب بندی نہیں ہے۔ ایک فرق یہ بھی ہدایت النحو اور قافیہ میں فرق ہے، اور دوسرا یہ کہ فرق جو تھے وہ خود مصنف رحمۃ اللہ نے بیان بھی کر دیے کہ بعبارت واضحۃ، قافیہ کی عبارت ذرا پیچیدہ ہے مختصر ہونے کی وجہ سے، اور اس میں مسائل کچھ زیادہ ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ کچھ مسائل یہاں مذکور نہیں ہیں۔ اچھا، اس کی عبارت بہت آسان ہے، مع ایراد الامثلہ، یہ تیسرا فرق تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ تو مسائل کی مثالیں بھی ذکر کر رہے ہیں، لیکن قافیہ میں ہر جگہ مثالیں مذکور نہیں ہے۔ اچھا، قافیہ میں دلائل اور علتیں تو وہاں بھی مذکور نہیں ہے، وہ تو بہت ہی مختصر ہے لیکن بہت جامع ہے، کافی سارے جتنے بھی نحو کے مسائل ہیں تقریباً سب اس میں آ جاتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ اس کی جو شروحات ہیں قافیہ کی، اس میں دلائل اور علتیں جو ہے وہ بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ میں نے بھی کوئی خاص اس کا اہتمام نہیں کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی، اب اس کی مزید تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ مقدمے میں کیا ہوگا، اس حوالے سے وضاحت کر رہے ہیں کہ مقدمہ، اما المقدمہ تو بہر المقدمہ ففی المبادئ التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا وفیہا فصول ثلاثۃ۔ اچھا، ایک بات کا میں اہتمام کروں گا کہ عبارت میں کچھ حد تک پڑھا کروں گا شروع کی کتاب میں، بعد میں پھر آپ سے حل کرنا یعنی مقصود ہوگا کہ آپ خود حل کر کے آئیں اور عبارت وہاں سنائیں لائیو سیشن میں۔ شروع میں پڑھوں گا اور اس پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ اعراب کیا پڑھا جا رہا ہے، کچھ وجوہات بھی بیان کر دوں گا، جہاں نہ سمجھ آئے وہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اما المقدمہ بہر المقدمہ ففی المبادئ التی، ان ابتدائی باتوں کے بارے میں ہے، التی یجب تقدیمها، جن کا مقدم کرنا ضروری ہے، لتوقف المسائل علیہا، ان مسائل کو جاننے کی وجہ سے، علیہا جو موقوف ہیں اس پر، توقف کا مطلب جو موقوف، ان مسائل کے موقوف ہونے کی وجہ سے، علیہا ان ابتدائی باتوں پر، جتنے بھی نحو کے، یہاں المسائل پہ جو الف لام ہے یہ مخصوص نحوی مسائل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نحوی مسائل کے موقوف ہونا علیہا ان ابتدائی باتوں پر، یہ ہا ضمیر جو لوٹ رہی ہے یہ آپ المبادی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ اصول یاد رکھیں کہ غیر ذوی العقول کی جمع، اس کی ضمیر جو ہے واحد مؤنث آتی ہے، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو تقدیمها، یہ ضمیر بھی اسی طرف جا رہی ہے المبادی کی طرف۔ تو خیر، ان ابتدائی باتوں کے بارے میں ہے جن کا مقدم کرنا ضروری ہے، وجہ لتوقف المسائل علیہا، نحوی مسائل کے موقوف ہونے کی وجہ سے، علیہا ان ابتدائی باتوں پر، وفیہا فصول ثلاثہ، اور یہ ہا ضمیر جو ہے یہ مقدمے کی طرف جا رہی ہے کہ اور اس مقدمے میں فصول ثلاثۃ، 3 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل
اب اس میں علم نحو کی تعریف کر رہے ہیں اور غرض و غایت بیان کر رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ موضوع بیان کریں گے۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض۔ تو نحو جاننا ہے ان قواعد کا، یعرف بها جس کے ذریعے جانا جاتا ہے، احوال اواخر الکلم الثلاث، احوال مضاف ہے، اواخری مضاف در مضاف، پھر مضاف الی الکلم، تو الثلاثی تین کلمے یعنی اسم فعل حرف کے آخر کے احوال کو جانا جاتا ہے جن اصول کے ذریعے، ان اصولوں کو جاننا علم النحو ہے۔ کس اعتبار سے؟ من حیث الاعراب والبناء، اعراب اور بنا کے اعتبار سے، یعنی معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے۔ وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، یہ کیفیت یہ احوال پر معطوف ہے کہ ان اصولوں کا جاننا ہے نحو جن کے ذریعے جانا جاتا ہے بعض کلمات کو بعض کلمات کے ساتھ ملانے کی کیفیت، جن کے ذریعے بعض کلمات کو بعض کلمات کے ساتھ ملانے کی کیفیت کو جانا جاتا ہے۔ یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اسم معرب ہے یا پھر مبنی ہے، یہ بات، اور پھر معرب اگر ہے تو اس کا اعراب کیا ہے، اور مبنی ہے تو محل اعراب، یعنی محل اعراب کا مطلب حالت رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے۔ تو یہ چیزیں، اور یہی چیزیں یہاں بھی، کہ اگر اس میں معرب ہے تو حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے، پھر اس کے مطابق اس کا اعراب۔ یہ تھا پہلا حصہ، یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، کا مطلب یہ ہوگا کہ تراکیب جی، والغرض منہ، اور اس کی غرض کیا ہے، یعنی علم النحو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، یہ مقصود ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ذہن کو بچانا، صیانت کا مطلب ہوتا ہے بچانا، صیانت الذہن، ذہن کو بچانا لفظی غلطی سے، فی کلام العربی، کلام عرب میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وموضوعہ، اور اس کا موضوع جو ہے وہ الکلمۃ والکلام، اس کا موضوع کیا ہے؟ الکلمہ والکلام، کلمہ ہے اور کلام ہے۔ کلمہ سے مراد اکیلا جو لفظ ہے، وہ آگے بات آ بھی رہی ہے۔ کلمہ کا مطلب ہے با معنی لفظ، کوئی بھی با معنی لفظ جو مفرد ہو، یہ بھی ذہن میں رکھیں، با معنی لفظ جو مفرد ہو۔ اور الکلام کا مطلب کیا ہے؟ جو یعنی پوری بات، جس سے ہمیں مخاطب کو کوئی بات کی جائے اور اس کو پوری بات سمجھ میں آ جائے تو اس کو ہم کلام کہتے ہیں، اور اس میں یوں سمجھ لیں کہ جملہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب آ جائیں الکلمہ کی وضاحت کر رہے ہیں۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفردا، کلمہ کی تعریف ہو رہی ہے اس میں۔ اچھا، اب تک جو باتیں ہوئی ہیں پچھلے پیج پر، میں اس کو اس پیج پہ جو خلاصہ ہے میں اس کا تذکرہ کر دوں۔ پہلی بات اس میں بیان ہوئی ہے، بلکہ ایک ہی بات بیان کر رہے ہیں، مقدمے کی تفصیل۔ 3 فصول ہیں۔ پہلی فصل میں تعریف، موضوع اور غرض و غایت۔ غرض و غایت کا مطلب مقصد۔ اب اگلے پیج پہ چلتے ہیں۔ دوسری فصل میں کلمہ کی تعریف، کلمہ کی اقسام، اسم فعل حرف، اور پھر اسم فعل اور حرف کی علامات، یہ دوسری فصل میں بیان ہوگا، تو اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔
الکلمہ، کلمہ وہ لفظ ہے، وضع، یہ وضع ہے، فعل مجہول ہے جو وضع کیا گیا ہو، لمعنى مفرد، ایک ایسے معنی کے لیے جو اکیلا ہو. تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کلمہ ایسا لفظ ہے جو اکیلے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. وضع کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی شے کے لیے مخصوص کر دینا. مثال کے طور پر ہم کوئی اہل زبان جو ہے خاص طور پہ وہ کہتے ہیں اس چیز کو ہم یہ نام دے دیتے ہیں، تو وہ نام گویا انہوں نے وضع کر دیا ہے. وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کلمہ کی 3 قسموں کو بیان کر رہے ہیں، اور یہاں سے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کلمہ کی 3 قسمیں کیوں ہیں، اور کلمہ 3 قسموں میں کیوں منحصر ہے، اس کے علاوہ اس کی قسم کیوں نہیں ہو سکتی. گویا اس کو ہم اساتذہ کی زبان میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں وجہ حسر بیان کی جا رہی. کس چیز کی؟ کہ کلمہ کی 3 اقسام کیوں ہیں. جی دیکھیں، کہتا ہے جی وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام، کلمہ 3 اقسام میں منحصر ہے، اسم، فعل اور حرف. اس لیے کہ وجہ بیان کریں کہ کلمہ جو ہے کوئی بھی کلمہ ہوگا، کوئی بھی لفظ ہوگا، یا تو وہ اپنے معنی پر، علی معنی کسی معنی پر، فی نفسہا بذات خود دلالت نہیں کرے گا یا کرے گا. اگر وہ بذات خود کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ کسی اور لفظ کو ملا کے اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے تو وہ حرف ہے. او تدل علی معنی فی نفسہا، یا پھر کسی معنی پر دلالت کرے گا بذات خود، تو ویقترین معنی، پھر 2 صورتیں ہوں گی، اس کے معنی ملا ہوا ہوگا 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، ویقترین، اور ملا ہوا ہوگا معناہا، اس کا معنی، باحد الازمنۃ الثلاثۃ، 3 زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ، وہو الفعل، تو پھر وہ فعل ہے. او تدل علی معنی فی نفسہا، یا پھر بذات خود کسی معنی پر دلالت کرے گا، ولم یقترن معناہا، اور اس کا معنی نہیں ملا ہوگا 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، تو وہ اسم ہے. تو مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر بذات خود معنی پر دلالت کر رہا ہے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جا رہا ہے تو فعل ہے، نہیں پایا جا رہا اسم ہے، اور بذات خود کسی معنی پر دلالت نہیں کر رہا تو وہ حرف ہے. تو یہاں سے آگے پھر اسم کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں، یعنی یہاں تک تو وجہ حسر بیان کی، اس سے آگے جو ہے فحد الاسم سے الگ جو ہے وہ اسم کی تعریف اور اس کی علامتیں، پھر فعل کی تعریف اور فعل کی علامتوں کو ذکر کر رہے ہیں. تو فحد الاسم، اسم کی تعریف یہ ہے، انہو کلمۃ، کہ وہ کلمہ ہے، وہ لفظ ہے، تدل علی معنی فی نفسہا، جو کسی معنی پر دلالت کرے بذات خود، غیر مقترن، یہ حال ہے، اس حال میں کہ وہ ملا ہوا نہ ہو، باحد الازمنۃ الثلاثۃ، 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، اعن الماضی والحال والاستقبال، میری مراد ماضی، حال اور مستقبل ہے. اب اس کی مثال ہے جیسے رجل، علم، کوئی بھی اس میں جامد جو ہوتا ہے یا مطلب کسی چیز کا نام ہے، کسی خصوصیت کا نام ہے، یہ ساری چیزیں اسماء کہلاتی ہیں. تو اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، اور نہ ہی کوئی، یعنی ہاں یہ ہے کہ یہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کر رہا ہے، کسی اور لفظ کا محتاج نہیں ہے. تو آج کا سبق خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے علم النحو کی تعریف، موضوع، غرض اور کلمہ کی تعریف و اقسام کی وجہ حسب، اور آخر میں ہم نے اسم کی تعریف علیحدہ سے پڑھی. علامات انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. اچھا، اس کے بعد جو باتیں، یہ میں نے ایک اور اجراء النحو کتاب ہے، بہت اچھی کتاب لکھی گئی ہے. اس میں جو ابحاث ہماری ہدایت النحو سے متعلقہ ہوں گی وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو شیئر کیا کروں گا. اس میں تمارین بھی ہیں، ان تمارین کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم حل کریں گے. اور گویا یہ طریقہ ہے اس میں
کہ آپ نے ان اصولوں کو جو ہم چیزیں نحو کے پڑھیں گے ان کو لاگو کیسے کرنا ہے، ان کا اجرا کیسے کرنا ہے. تو یہ سب پیجز جو ہیں وہ آپ خود مطالعہ کریں گے. اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.